तो मित्रों, हर इम्पोर्टेंट एपिसोड की तरह इस एपिसोड के स्टार्ट में भी मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जरूर आपने इस प्रोग्राम को लाइक करना है। नीचे लाइक का बटन होगा, उसको आपने प्रेस करना है, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब करना है। इसकी वजह यह है कि ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट एपिसोड है बांग्लादेश और पाकिस्तान के बायलैटरल टाइज के हवाले से, और इसमें बड़ी चौंका देने वाली स्टोरी आप सुनने जा रहे हैं। आज जो मैं आपको पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात के हवाले से होने वाली रीसेंट डेवलपमेंट बताने जा रहा हूं, ये यकीनन आपको हैरान कर देगी। एक बड़ी साजिश पकड़ी गई है बांग्लादेश और पाकिस्तान के बायलैटरल टाइज को खराब करने के हवाले से, जो कि बड़े जबरदस्त मोमेंटम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो इसको खराब करने के हवाले से एक बड़ी साजिश पकड़ी गई है, बल्कि नाकाम बना दी गई है। अच्छा, साजिश की इब्तिदा कहां से हुई ये मैं आपको अभी जरूर बताता हूं, लेकिन पहले आप जरा ये स्टोरी देखिए। ट्वीट किया है पाकिस्तान की सरकार ने कि आज पाकिस्तान का जो वजीर आजम है मोहम्मद शहबाज शरीफ, ये बांग्लादेश के हाई कमीशन गए इस्लामाबाद के अंदर, और वहां पर खालिदा जिया साहिबा की जो उनका जो इंतकाल हुआ है उस हवाले से ताज़ियत की उन्होंने। खालिदा जिया एक यकीनन बहुत बड़ी शख्सियत बांग्लादेश की, और अक्रॉस द बोर्ड चाहे किसी भी पार्टी से लोगों का ताल्लुक हो, इनके लिए जरूर एक एहतराम का जज्बा बांग्लादेश के अंदर मौजूद है। पाकिस्तान की सरकार कहती है ट्वीट में कि प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ विजिट्स बांग्लादेश हाई कमीशन टू ऑफर कंडोलेंसेस ऑन द पासिंग ऑफ बेगम खालिदा जिया, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश एंड चेयरपर्सन ऑफ द बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। पाकिस्तान हर उस रहनुमा की इज्जत करता है जो कि गैर मुल्की तसल्लुत के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, और खालिदा जिया भी उन्हीं रहनुमाओं में से एक थी। ये इंडिया की हेजेमनी के खिलाफ अपने मुल्क में खड़ी हो गई थी, और अपने मुल्क की सॉवरेनिटी को बरकरार रखने के लिए इन्होंने जिदोजहद की, लंबी जिदोजहद। अच्छा, अब आते हैं उस बड़ी साजिश की तरफ जो कि आज पकड़ी गई है बांग्लादेश और पाकिस्तान के ताल्लुकात को खराब करने के हवाले से। वो भी खालिदा जिया साहिबा से ही एक तरह से जुड़ी हुई है, चूंकि इसीलिए मैंने आपको स्टार्ट में ये ट्वीट दिखाया। होता यह है नाजरीन कि जो ही खालिदा जिया साहिबा की यानी उनका जो इंतकाल हुआ, और उसके बाद जब उनकी नमाज जनाजा अदा की जानी थी, तो आपके इल्म में होगा कि इंडिया से एस जयशंकर आया हुआ था, इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर। अच्छा, पाकिस्तान से एक इंपॉर्टेंट शख्सियत आई हुई थी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने, और वो शख्सियत है नेशनल असेंबली के स्पीकर अयाज सादिक साहब। ना अब हुआ यह है कि अयाज सादिक साहब जो है, उनकी एक तो तस्वीर आपने देखी होगी, जयशंकर उनकी तरफ गए, यानी खुद गए, चल के गए, और हाथ भी मिलाया उनसे जयशंकर ने। लेकिन ये जो स्माइल थी और ये जो हैंड शेक था नादरीन, ये जो जयशंकर ने इनके साथ हाथ मिलाया, इसके पीछे भी असल में एक शरारत छुपी हुई थी, एक साजिश छुपी हुई थी। हुआ ये कि बांग्लादेश ने मुख्तलिफ मुल्कों के जो वहां पर नुमाइंदे आए थे खालिदा जिया साहिबा के नमाज जनाजा और आखिरी रसूमात में शिरकत करने के लिए, तो बांग्लादेश ने क्या किया कि मालदीव, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और इंडिया के जो नुमाइंदे थे, उन सबको एक बड़ी सी बस थी, उसमें बिठा के ये उस जगह पर ले गए जहां पर नमाज जनाजा अदा की जानी थी, उधर इनको लेकर गए। अब होता यह है कि ये जो पाकिस्तान के नेशनल असेंबली के चेयरमैन थे, उनको यानी पीछे जगह मिली, बस के पीछे वो बैठे हुए थे पाकिस्तान के हाई कमिश्नर के साथ, बिल्कुल पीछे वो बैठे। आगे आगे बस के बैठे हुए थे एस जयशंकर और प्रणय वर्मा जो कि हाई कमिश्नर है इंडिया का बांग्लादेश के अंदर। ये लोग आगे बैठे हुए थे, पाकिस्तानी जो थे वो पीछे बैठे हुए थे, बीच में दीगर जो मुल्क हैं उनके नुमाइंदे बैठे हुए थे। अब जयशंकर क्या करता है कि बस के जो पर्दे थे ना साइडों में जो लगे हुए, यानी एक तरह से कर्टेन जो थे, वो इन्होंने दे दिए ताकि बाहर से किसी को अंदर इनकी शक्ल नजर ना आ सके, क्योंकि इनको पता है कि ये बहुत ही अनपॉपुलर हैं बांग्लादेश के अंदर इंडियंस। तो एक प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर और हजीमत से बचने के लिए कि कोई मुझे देखकर तो कोई नारा ना मार दे एंटी इंडिया, तो इन्होंने जनाब अपनी बस के जो शीशे वगैरह थे वो यानी कर्टन वगैरह थे वो दे दिए वहां पर। जबकि पाकिस्तानी जो चेयरमैन थे नेशनल असेंबली के, उन्होंने कहा कि मैंने तो पर्दे वर्दे खोल दिए, मुझे तो पता था कि बांग्लादेश में क्या माहौल चल रहा है, मैंने खोल दिए पर्दे। वहां से बाहर से नारे लगाए जा रहे थे पाकिस्तान की फेवर में, और मैंने उन नारों का जवाब दिया हाथ हिला के, मैंने वेलकम किया उनको।
اچھا کہانی اب یہاں سے شروع ہوتی ہے, یہ تو بالکل سٹارٹ ہے نا. اب ذرا سنیے, جب جنازے والی جگہ پر پہنچے نا جہاں پر یہ نماز جنازہ ادا کی جانی تھی, تو جب یہ اس جگہ پر پہنچے تو ہوتا یہ ہے کہ انڈیا کا جو ہائی کمشنر ہے, یعنی پوری پلاننگ کے ساتھ آئے ہوئے تھے, پوری پلاننگ کے ساتھ انڈینس وہاں پر پہنچے ہوئے تھے, اور اس کا خلاصہ اب ہو رہا ہے. ہائی کمشنر جو انڈیا کا ہے دروازے پہ پھدک کے کھڑا ہو گیا, لائک اے پیون, اور ایاز صادق کو کہنے لگا اترتے وقت کہ بھائی صاحب ایسا ہے کہ نا نیچے جو ہے نا خطرہ ہے, مت جائیے, بہت بھیڑ بھڑکا ہے, خطرہ ہے, سیکیورٹی کنسرن ہے, مت جائیے آپ یہاں پہ, ادھر ہی بیٹھے رہیے, بہتر ہے مت جائیے. تو ایاز صادق کہتا ہے کیا بات کر رہے ہیں آپ, میں چل کے پاکستان سے آیا ہی یہاں پر نماز جنازہ میں شرکت کرنے کے لیے ہوں بھائی, ادھر سے اپنے ملک سے میں یہاں تک اسی کام کے لیے آیا ہوں صرف, اور آپ کہہ رہے ہیں میں یہ کام نہ کروں, ہٹ جائیے ادھر سے. تو پھر بھی انہوں نے انسسٹ کیا انڈینس نے, صاحب ایسا نہیں کرو, یہ سیکیورٹی کنسرن ہے. انہوں نے چھوڑو سیکیورٹی کنسرن بھائی, میں آیا ہوں یہاں پر جس کام کے لیے وہ کام تو میں کر کے جاؤں گا, ہٹ جائیے ادھر. فورسفلی تھوڑا سا انہوں نے انسسٹ کیا, پاکستان کی جو نیشنل اسمبلی کے اسپیکر ہیں, ہٹ جائیے یہاں سے. اب وہ پھر ان کو مجبوراً ہٹنا پڑا. پھر یہ نیچے اتر کر تو انہوں نے جا کر تو نماز جنازہ ادا کی. اب پلاننگ کیا تھی؟ پلاننگ یہ تھی کہ ایاز صادق کو بٹھائے رکھا جائے یہاں پر ہی بس کے اندر, اور پھر اس چیز کو ایک بہت بڑا ہوا بنا کے پیش کیا جائے, اور بی این پی والوں کی نظروں میں انڈیا کو ہیرو بنا کے پیش کیا جائے کہ دیکھو 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 یہ جو پاکستانی ہیں یہ تو بی این پی کو پسند نہیں کرتے, ان کی نماز جنازہ میں شرکت نہیں کی. پاکستان نے اپنے نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کو روک دیا کہ نہیں آپ نے شرکت نہیں کرنی آخری رسومات میں, خالدہ ضیاء صاحبہ کی جو آخری رسومات ہیں اس میں آپ نے شرکت نہیں کی. یہ انڈیا کا میڈیا اس کو لے کر بیٹھ جاتا. پھر یہ تھا پلان اصل میں, اور بی این پی والوں کی نظروں میں یعنی انڈیا کا سافٹ کارنر, اور پاکستانیوں کے لیے ایک کنٹروورسی بلا وجہ کی کریٹ کروانی تھی کہ دیکھو یہ تو جماعتیوں کو پسند کرتے ہیں, آپ کو تو پسند ہی نہیں کرتے, حالانکہ پاکستانی نیوٹرل ہیں. اس حوالے سے جو بھی ہو, مطلب ہمیں تو سب کے ساتھ کام کرنا ہے, لیکن یہاں پر انڈیا کو نمبر بنانے ہیں نا. بی این پی والوں کی گڈ بکس میں آنے کی کوشش کون کر رہا ہے, منتیں ترلے کون کر رہا ہے بی این پی والوں کے, انڈیا کر رہا ہے. تو لہٰذا یہ ایک ویل پلانڈ اور ایک منظم سازش تھی جو کہ پکڑی گئی ہے. آج نیوز پاکستان کا ایک بڑا نیوز آؤٹ لیٹ ہے, انہوں نے اس سارے واقعے پہ دیکھیں کیا لکھا ہے. پاکستان کے اور بھی کئی سارے نیوز آؤٹ لیٹس نے اس کو کور کیا ہے. میرے حساب سے یہ بہت بڑی نیوز ہے, ایک سازش پکڑی گئی ہے پاکستان اور بنگلہ دیش کے بائیلیٹرل ٹائز کو خراب کرنے کے حوالے سے. آج نیوز کہتا ہے ایاز صادق says Indian delegation tried to stop him from attending Khalida Zia's funeral. Speaker says Indian officials cited security concerns to block his participation. ویسے جو میزبان تھے, جو ہوسٹ تھا, اب ہوسٹ بیچارے کو بھی نہیں پتا کہ سیکیورٹی کنسرن ہے, لیکن ان کو بڑی فکر پڑ گئی, نہیں ایاز صادق باہر نہیں نکلیے گا, سیکیورٹی کنسرن ہے. ہوسٹ جو تھا بنگلہ دیش, ان کی آفیشلز کہہ رہے تھے اٹس آل کلیئر, آپ جائیے وہاں پر نماز پڑھیے وغیرہ وغیرہ, لیکن یہاں پر ان کو بڑی فکر ستانے لگی. کہتے ہیں کہ نیشنل اسمبلی اسپیکر سردار ایاز صادق has claimed that the Indian delegation attempted to prevent him from attending the funeral prayers of former Bangladeshi Prime Minister Khalida Zia during his visit to Dhaka recently. However, the speaker maintained that he offered prayers alongside the Bangladeshi public despite pressure and security objections. عام لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کے میں نے, وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد نماز پڑھی. کہتے ہیں کہ in a statement Sadiq said he traveled to Dhaka to attend Khalida Zia's funeral where delegations from Pakistan, the Maldives, Nepal and Bhutan were transported to the funeral venue in a single bus. اس کے بعد انہوں نے یہ تمام باتیں بتائیں کہ پیچھے جو تھے ہم بیٹھے ہوئے تھے, آگے انڈینس بیٹھے ہوئے تھے, اور اس کے بعد جب نیچے اترنے لگے تو وہاں کا واقعہ بتاتے ہوئے کہتے ہیں Sadiq said that upon arrival at the funeral venue the Indian High Commissioner stood at the bus door. یہ جو پرنے ورما یہ کنڈکٹر بن گئے, وہ جیسے بسوں میں کنڈکٹر نہیں ہو گئے, ٹکٹ 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 اس طرح سے کرتے رہتے ہیں, یہ پرنے ورما ٹکٹ کلیکٹر بن گیا, دروازے پہ کھڑا ہو گیا. تو کہتے ہیں یہ بھائی صاحب ادھر آ کے کھڑے ہو گئے, and as he prepared to disembark, Indian officials advised him not to get off, citing security concerns. پھر وہ کہتے ہیں I made it clear that I had come to attend the funeral and that the door should be opened, Sadiq said, adding that he insisted forcefully before the door was eventually opened. تو یہ صورتحال ہے. ان کو تو دیکھیں نا,
اب وہ پرنے ورما اور جے شنکر کو تو نماز پڑھنی نہیں تھی نا, وہ تو نہیں پڑھ سکتے تھے, ان کو تو ادھر ہی بیٹھنا تھا, بس کے اندر ہی بیٹھنا تھا, وہ صرف وہاں تک گئے, ایک سمبولک یعنی کہ بھی ہم نے بھی شرکت کی ہے, اور تو پڑھ تو نہیں سکتے نا, نماز تو نہیں پڑھ سکتے جنازے کی وہ وہاں پہ, لیکن یہ تو پڑھ سکتے تھے. اس کو بھی روکنے کی کوشش کی گئی, ایاز صادق کو, یہ بھی نہ جائیں, اور وجہ وہی تھی کہ سیاست اس کے بعد چمکانی تھی, بہت بڑا مدعا انہوں نے اس کا کریٹ کرنا تھا, ایک طوفان بدتمیزی مچا دینا تھا انہوں نے انڈین میڈیا میں, کہ پاکستان جو ہے ابھی بھی وہ کڑواہٹ نہیں گئی دلوں سے, اور وہ جو آپ کو پتہ ہے روایتی طریقہ کار ان کے گودی میڈیا کا, یہ سارے کام پہ لگ جاتے, سدھیر چرسی بھی لگ جاتا کام پہ, ارناب گوسوامی بھی, سارے کے سارے لگ جاتے, سارا گودی میڈیا لگ جاتا کام پہ, اور پھر اس سے یہ کچھ نہ کچھ نکالنے کی کوشش کرتے, ایک ڈسٹرسٹ کریٹ کرتے بی این پی کے کیمپس میں اور پاکستان کے کیمپس میں اور بنگلہ دیش کی جو باقی جنتا ہے. کیونکہ بیکاز دیکھیں خالدہ ضیاء صاحبہ جو ہے نا, جیسے کہ میں نے کہا, کچھ لیڈرز ایسے ہوتے ہیں جو کہ پارٹی سے بالا تر ہوتے ہیں, آپ کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو, لیکن بنگلہ دیش میں جو لوگ ایون بی این پی کے نہیں بھی ہیں, بی این پی سے تعلق جن کا نہیں بھی ہے, وہ بھی ان کو اس حوالے سے پسند کرتے ہیں کہ ملک کی سوورنٹی کے لیے خالدہ ضیاء کی قربانیاں ہیں, اس حوالے سے ان کو پسند کرتے ہیں. تو جنرلی لوگوں کے درمیان ڈسٹرسٹ, یعنی بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان ڈسٹرسٹ کریٹ کرنے کے لیے یہ ایک حرکت کی گئی. لیکن موقع پہ ایاز صادق کی جو حاضر دماغی ہے, انہوں نے اپنا جو ہے وہ صورتحال کو جلد ہی وہ سمجھ گئے, اور ان کی حاضر دماغی کی وجہ سے یہ پلان کینسل ہوا ہے. میرے خیال سے یہ اشلیل حرکت تھی. کچھ موقع ایسے ہوتے ہیں کہ جس پہ راجنیتی نہیں کھیلی جا سکتی, یہ بھی ایسا ہی موقع تھا. دیکھیں کسی کی نماز جنازہ اگر ہو رہی ہے تو یہ کوئی راجنیتی کھیلنے کا یا پوائنٹ اسکورنگ کا کوئی مدعا نہیں ہوتا, یا واقعہ وقت نہیں ہوتا. یہ جو ہوتا ہے نا انسانیت کے حوالے سے ایک, یعنی کچھ ایسی چیزیں انسانی لائف میں ہوتی ہیں جہاں پر راجنیتی کھیلنا بنتی نہیں ہے. یہاں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. بڑا افسوس ہوا مجھے یہ سن کے کہ یہ حرکت کی گئی ہے, اور پرنے ورما نے اور انہوں نے کی ہے. جے شنکر صاحب نے ویسے تو بڑے ایک ایک سنجیدہ قسم کے بندے بن کے دکھاتے ہیں ٹی وی کے سامنے, لیکن آف دا کیمرہ اس طرح کی حرکت ہے. کسی کو نماز جنازہ میں شرکت سے روکنا کہ نہیں جاؤ ادھر. اب سیکیورٹی کنسرنس اگر ہوتے بھی تو سب سے پہلے تو پاکستان کے ہائی کمشنر کو پتا ہوتا اس کا نا, یا پھر بنگلہ دیشی جو اتھارٹیز ہیں وہ بتاتے ہیں ان کو. یہ کون ہو رہے تھے بیچ میں پڑھ کر تو اس طرح کی تھیوریز کو انوینٹ کرنے والے کہ ادھر خطرہ ہے ادھر خطرہ ہے. تو یہ بڑی مایوسی کی بات ہے میرے خیال سے. لیکن دا گڈ تھنگ از دیٹ اس طرح کی جو شوبدہ بازیاں کی گئی ہیں, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اس کا کوئی اثر بنگلہ دیش اور پاکستان کے ابھرتے ہوئے تعلقات کے اوپر نہیں پڑ سکا.